الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد جاء رجل من بني سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل بقي من بر أبوي شيء أبر به بعد موتهما قال نعم صلوا عليهما أو صلاة عليهما والاستغفار لهما والإنفاذ أحدهما بعدهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، صحیح بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے مجھ سے پہلے جس انداز سے، جس ولولہ انگیز خطاب کو سماعت کیا ہے، ہمارے ہر دل عزیز، ہم سب کے چہیتے علماء کرام کے مقبول حضرت مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم، محتمم و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کا جو ولولہ انگیز خطاب، ایک ایک بات کو قرآن کی آیات سے مدلل کر کے جس انداز سے آپ حضرات کو انہوں نے بیان کیا، اور ممکن ہے اس سے پہلے بھی علماء اکرام آپ حضرات کو قرآن و سنت کی باتیں بتائی ہوں۔ اب اس تقریر کے بعد میں جو آ کر بیٹھ گیا ہوں درمیان میں، یہ ایسا ہو گیا ہے کہ کبھی آپ کسی شادی میں گئے ہوں، بریانی کے مزے لے رہے ہوں، اچانک خبر آئے کہ بھائی بریانی ختم ہے، بھات جلدی سے بنا کے سامنے لا کر رکھ دیں، تو در پیٹا کھائے کر بریانی، آدھا پیٹ بریانی کھانے کے بعد اگر آپ حضرات کے سامنے کوئی لا کر رکھ دے دال بھات، جس طرح سے مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، حضرت مفتی صاحب کے بعد میرا بیٹھنا بھی اسی طرح سے ہے۔
تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ بھی آپ جان لیں، جب شادی بیاہ کی بات آئی اور بریانی کی بات ہوئی ہے تو آپ حضرات کو اس کا بھی مزہ آیا ہوگا کہ بریانی کھانے کے بعد بہت سی جگہ مٹھائی دیتے ہیں زردے کی شکل میں، کوئی میٹھا لا کر رکھ دیتے ہیں، پائس دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے وہ زردہ میٹھا پائس آنا ہی چاہتا ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں میرے استاذ گرامی حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ان کا اسی طرح سے والہانہ اور مدلل اور مفصل خطاب آپ حضرات کے سامنے ہوگا۔ میں درمیان میں زیادہ حائل نہ ہو کے جو حدیث میں نے پڑھی ہے بس اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جلسہ ایصال ثواب کے تعلق سے ہے۔ ایصال ثواب کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مختلف طبقے کے مختلف رائے ہیں۔ ایک طبقہ تو بالکل ایصال ثواب کا انکار کرتا ہے کہ ایصال ثواب کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کی آیت پڑھ کے دلیل دیتے ہیں کہ جب انسان مر گیا تو اب کچھ نہیں، جو کچھ وہ کیا ہے بس وہی پائے گا۔ اس کے لیے دوسرا کوئی بھی خیر خیرات کرے، دعا کرے، ثواب پہنچائے تو اس تک نہیں پہنچتا ہے۔ ایک طبقہ اس طرح کی رائے رکھتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو یہ رائے رکھتا ہے کہ ایصال ثواب تو ہے لیکن صرف صدقہ جاریہ کے اندر، ولد صالح کے اندر جو تین چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں، وہ طبقہ کہتا ہے کہ بس انہی تین چیزوں کے ذریعہ سے ہی ایصال ثواب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا یہ مسلک ہے کہ ایصال ثواب جس طرح عبادت بدنی کے ذریعہ سے، مالی کے ذریعہ سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اسی طرح عبادت بدنیہ کے ذریعہ سے، بشرطے کہ وہ سارے عبادتیں نفلی ہوں تو اس کے ذریعہ سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا، رخصت ہونے والا، اگر اس نے نماز چھوڑی ہے، اس نے روزے کو قضا اس پر ہے، حج نہیں کیا ہے، تو آپ اس کی طرف سے روزے رکھ کر اس کے روزے کو مکمل نہیں کر سکتے، اس کی طرف سے فرض نماز ادا کر کے اس کی نماز کو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ نفلی عبادتیں کر سکتے۔ عین اس کے اوپر جو حج فرض تھا، آپ اس کے فرض کو آپ پورے طور سے، اس میں اختلاف ہے، ذرا علماء نے کہا کہ انتقال کے بعد بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، زندگی میں حج بدل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا اختلاف ہے علماء، لیکن حج کا بہرحال حج کی گنجائش ہے کہ ان کو، چونکہ اس کے اندر عبادت بدنی اور عبادت مالی دونوں شریک ہیں، اس لیے اس کی بہت ساری گنجائش ہے۔ میں اس تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کا قرآن سے بھی ثبوت ہے۔ یعنی مرنے کے بعد آدمی، اگر جو زندہ لوگ ہیں، اگر وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اس کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کو کوئی نیک نفلی اعمال کر کے اگر اس تک ثواب پہنچاتے ہیں تو وہ ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس وقت پوری تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو انتقال کرنے والے جب انتقال کر جاتے ہیں، ابھی میں نے کہا کہ ان کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، ان کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ تین چیز ان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، اگر کوئی ایسا کام دنیا میں کر کے آئے ہیں جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، دین و اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے، اگر اس طرح کے کوئی نیکی کر کے آئے ہیں جس کا سلسلہ جاری ہے تو اس کو وہ ثواب ملتا ہے، اس کا ایصال ثواب اس سے ہوتا رہتا ہے۔
یا پھر اپنی اولاد کو نیک بنا کر آیا ہے، اپنی اولاد کو دین سکھا کر آیا ہے، اسلام سکھا کر آیا ہے، جب تک اس کی اولاد دین پر قائم ہے، نیک اعمال کرتی رہے گی، اپنے باپ ماں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی اولاد، تو اس کو اس کی نیک اولاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا اگر وہ جانکار تھا، کچھ علم رکھتا تھا اور اس علم کو پہنچانے کا کام کیا ہے، دوسروں تک اس علم کو پہنچایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی اس کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ بھی ثواب مل سکتا ہے۔ ایک صحابی کی تدفین ہوئی، اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی، مٹی دینے کے بعد پھر کچھ تسبیحات پڑھی، کچھ وظیفے پڑھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے یہ تسبیحات پڑھی اور یہ جو آپ نے یہ جو وظیفے پڑھے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو قبر کے احوال ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ضیق قبر کا معاملہ ہو، قبر کی تنگی کا مسئلہ ہو، تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس لیے تو آپ کو تو معلوم تھا، اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا کہ یہاں کیا معاملہ ہے صاحب قبر کے ساتھ، آپ نے پڑھ دیا تھا، لیکن آپ کے اس پڑھنے سے، وظیفہ پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے ایصال ثواب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندے کے اعمال بھی اس تک پہنچتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اگر کوئی نیت کر لیتا ہے اپنے نفلی اعمال کیا کر کے اور نیت کرتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم تک پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے کہ آپ کو بھی مکمل ثواب ملتا ہے اور آپ کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کو قبر کے اندر راحت اور آرام اور چین نصیب ہوتا ہے جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی سلمہ کے ایک صحابی آئے، آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی کیا کچھ ایسی نیکی بھی باقی ہے میرے ماں باپ کی کہ جس کو میں کروں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے وہ فائدہ دے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نام ہاں ہے، کہ آپ ان پر جو ہے الصلاۃ علیہما، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے حق میں دعا کرو، ان دونوں کے حق میں آپ دعائیں مغفرت کرو، اللہ ان تک پہنچائے گا۔ فرمایا والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرو کہ اللہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو گیا مولا انہیں معاف کر دیجئے، ہم استغفار کرتے ہیں اللہ آپ ان کے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے تو استغفار بھی اللہ سنے گا اور ان کے مغفرت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اور اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو ان کی وصیت کو پورا کر دو، اور اگر وصیت کے سلسلے میں بات یاد رہے، وصیت نیک کام، اچھے کام کی وصیت کی جاتی ہے، اور اگر حقوق سے وصیت کرے تو صرف 3 حصے میں سے 1 حصے پر وصیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پورے مال کے وصیت کر دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور 3 حصے میں اس کے ہوں گے، 1 حصے پہ آپ کی وصیت چل پائے گی اور نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ سسٹم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کچھ وصیت کی ہے یا انہوں نے کسی سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا تھا، انہوں نے کسی سے کسی قسم کا وعدہ کر رکھا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ ان کے وعدے کو پورا کر دیجئے، آپ ان کی وصیت کو پوری کر دیجئے، اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے انہیں وہاں ثواب دے گا۔ وہ جو وعدہ خلافی کی دنیا سے چلے گئے تھے اور وعدہ پورا نہیں کہتے، ایفائے وعدہ کا ثواب ان کو پہنچے گا، اس لیے آپ ان کے وعدے کو بھی پورا کیجئے۔ آگے فرمایا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوَاصِلُ إِلَّا بِهِمَا، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اور دیکھو اپنے باپ سے جو ملنے جلنے والے تھے، اپنے والدین کے ساتھ جو لگاؤ رکھتے تھے، جو تعلق رکھتے تھے، یا ان کے جو رشتہ دار تھے، ان لوگوں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، ان کے اپنے والدین کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور تمہارے اس رشتہ دار کے خیال رکھنے کی وجہ سے صلہ رحمی کرنے کا ثواب تمہارے مرحوم کو پہنچے گا۔ آگے فرمایا وَالْإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور اپنے ان دونوں ماں باپ کے دوستوں کے بھی اکرام کرنا، ان کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ دوستی تھی، تعلقات تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا، تعظیم و تکریم کا معاملہ کرنا۔ اس تعظیم و تکریم کرنے کی وجہ سے انہیں اکرام کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے والدین دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کا معاملہ کر سکتے ہو۔ وہ اس طریقے سے آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں کہ ان کے وعدوں کو پورا کر دیجئے، ان کی وصیت کو پورے کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، اور ان کے حق میں کوئی بھی نفلی اعمال، ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا، یعنی آپ کوئی بھی ثواب کا کام کریں بشرطے کہ وہ لازمی نہ ہو، فرض نہ ہو۔ فرض اگر کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ فرض کے علاوہ جو کچھ بھی ثواب کا کام کر رہے ہیں، آپ اگر یہ نیت کر لیتے ہیں میرے اس ثواب کے کام میں میرے مرحومین بھی شریک ہوں، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بہت وسیع رحمت والے ہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ آپ کو بھی برابر ثواب ملے گا اور آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا۔ اور ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر قید کے اور بغیر تعین کے، تقیید و تعین کے بغیر آپ کسی بھی وقت ایصال ثواب کوئی بھی نیک کام کر کے کر سکتے ہو۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جلسہ جلوس کر کے ایصال ثواب کرنے کا کہیں تو قرآن نہ صحابہ سے ثابت، نہ کسی اور سے ثابت، قرآن سے ثابت نہ سنت سے ثابت، پھر بھی یہ جلسے جلوس کر کے وعظ و تقریر کر کے ایصال ثواب کرنے کا یہ سسٹم بدعت کیوں نہیں کہلاتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ ایک بات صرف سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کا کام اور ثواب کا کام کر کے پہنچانا ہے۔ آپ جانتے ہیں ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور دین کے تعلیم کا سیکھنا سکھانا، یہ جو ہے 1000 عبادت سے افضل ہے۔ 1000 عبادتیں، آپ 1000 سال کوئی عابد بیٹھ کر عبادت کرتا رہے اور کوئی ایک آدمی دین کی ایک بات کہیں سکھا رہا ہے، دین کے کلمے کی اشاعت کر رہا ہے، دین کا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، اس 1000 سال عبادت کرنے والے سے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، شیطان پر 1000 عابد پر غالب ہوتا ہے۔ فقیہ واحد، ایک فقیہ کون؟ جو دین بتلانے والا، سکھلانے والا۔ اسی سے علماء کرام نے نکالا کہ دین کی مجلس بھی، حدیثیں بہت اس سلسلے میں ہیں کہ ان کا کتنا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو تھوڑا سا چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کی کیاری کہاں ہے دنیا میں؟ کہا حلق الذکر، جہاں قرآن سنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں دین سکھلایا جاتا ہے، وہ جنت کی کیاری میں ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر یہ ثواب کا کام کے ذریعہ جب اصول بتلا دیا گیا، کوئی بھی ثواب کا کام کیجئے، آپ ان تک ایصال کر دیجئے، ثواب پہنچ جائے گا، تو یہ تو تمام ثواب میں افضل ثواب کا کام ہے یہ، تو اس لیے یہ کام کیا گیا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں رسم و رواج، خرافات اور اسی طرح سے تعین و تقیید سے اگر خالی ہے
تو کوئی بھی نیک کام کر کے، غریبوں کو کھانا کھلا کر، قرآن کی تلاوت کر کے، آپ درود شریف پڑھ کے، وظائف پڑھ کے، تسبیحات کر کے، آپ کسی بھی طرح اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے دینی مجالس قائم کر کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فہیم صاحب کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور اس حلق الذکر کے صدقے میں، اس حلقہ، اس جلسے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس پورے محلے کے مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، تمام اس علاقے کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ آج کے اس جلسے کے اور اس وعظ و نصیحت کی برکت سے اس پورے محلے میں خیر کا فیصلہ فرمائے، محلے والوں کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔